الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آج ہمارے یہاں 26ویں رات ہے، کل انشاءاللہ 27ویں رات ہوگی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن نے ہی ہمیں بتایا یہ کہ جیسے ہم ایک آخری امت ہیں، ہم سے پہلے جو امت آئی تھی اس کے پاس بھی ایک کتاب تھی، اس میں بھی رسول آئے، ان رسولوں نے یہی پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا کہ بنی اسرائیل کو، رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں قرآن ہم نے کھولا یا نہیں کھولا، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر میرے پر کہے پر چلو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا، اندازہ لگائیے، مگر شرط یہ ہے کہ میرے کہے پر چلو۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، وہ اس کا اللہ کے کہنے پر نہیں چلے، اور اللہ نے وہی کیا ان کے ساتھ جو نافرمانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوئی، ہمیں نہیں پتا، ہم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، محمد علیہ السلام نے پڑھ کر ہمیں سنایا، یہ قصہ اس میں ہے۔ یہ اس قوم کی ذلت کی کہانی ہے، اسٹوری ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، مگر میں اور آپ جس امت کا حصہ ہیں اس کی ذلت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس امت نے بھی اسی لیے بھگتی تھی کہ اس نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، مذاق اڑایا اس کا۔ میں اور آپ بھی اسی لیے بھگت رہے ہیں کہ اللہ کے احکام ہماری دنیا، ہماری نظر میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ کن کیسے کیسے مفکر کیا کیا باتیں کرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کی بات نہیں ہوتی۔ ہماری طرح جب وہ دین سے دور تھے، ان کے نیک لوگ انہیں آ کر سمجھا رہے تھے، اور اللہ اکبر، ایسے ایسے ان کے قول ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے پڑھ کرنا۔ ایک قول ہے کہ اللہ تمہاری حالت ایسی کرے گا، تمہارے گھروں کی، تمہارے محبت کی، ہیکل سلیمانی کی اندازہ لگائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، جس طرح یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی عمارت اٹھائی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے عمارت کی بنیاد اٹھائی تھی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ایک ٹھیکرا بھی تمہارا نہیں بچے گا جس پر کوئی آگ کا انگارہ یا پانی کا کوئی ذرا سا، پانی کی تھوڑی سی مقدار تم اٹھا کے لے آؤ، اللہ تمہاری وہ حالت کرے گا۔ اور اس کی یہی حالت ہوئی۔ اس ہیکل سلیمانی کو جو رسول کے ہاتھوں بنایا ہوا تھا، بخت نصر نے اس طرح تباہ کیا کہ کوئی ایک اینٹ بھی اس کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی۔ پوری امت جس کا ایک حصہ پاکستان کے نام پر 25 کروڑ میں اور آپ بھی ہیں، وہ بھی اللہ سے دور رہ کر ذلیل ہوئے، ہم اور آپ بھی اللہ کے احکام سے دور ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ پہلے ایک بات سن لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ انفال ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها حتی ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے فرمایا، میں جس قوم کو، انسان کو، قبیلے کو، گھر کو، ملک کو، پوری سیولائزیشن کو جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو میں چھینتا نہیں ان سے، جب تک ان کے کردار ایسے نہ ہو جائیں، جب تک وہ پکار کر یہ نہ کہنے لگے ان کا کردار کہ میرے رب ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ وہ قوم، اللہ نے کہا، وہ قوم اس قابل ہو جاتی ہے پھر
کہ میں ان سے وہ نعمت چھین لیتا۔ آج رمضان میں دعا مانگ رہے ہیں، پوری مسلمان امام جہاں بھی ہوں گے دعا مانگ رہے ہیں نا، اے اللہ، اے اللہ، کیا ہے، بیت المقدس کو آزاد کرا دے، بیت المقدس کو آزاد کرا دے۔ اس وقت 2025 چل رہا ہے، سن 2 اکتوبر 1187 کو اللہ اکبر بیت المقدس آزاد کرایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تھا 1187 عیسوی میں۔ اس میں آپ 13 سال لگا دیں، یہ 1200 ہو جائیں گے، اور 1967 میں 12 13 جمع کر دیجئے، 1967 میں 780 سال بعد، 780 سال سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تم اس قابل نہیں ہوگے تو یہ نعمت بھی، میری نعمتیں تمہارے پاس نہیں رہیں گی۔ اللہ معاف کرے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں کتنی مرتبہ سوچ چکا ہوں اس موضوع پر گفتگو کروں، مگر میں کر نہیں پا رہا۔ میں بھی اسی قوم کا حصہ ہوں جس کا 1 ارب اور 25 کروڑ مسلمان حصہ ہیں۔ ہماری خدا سے بغاوت کی کیا حالت ہے؟ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے، خواہش نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ عام تو عام جو دیندار ہیں ان کا بھی یہ حالت ہے کہ 2 نمبری ہیں۔ میرے جیسے چہرے آپ کے سامنے کیا بات کرتے ہیں، جیسے ہی آپ سے دور ہو جائیں گے ہمارے جو ہے کردار کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ غاصب یہودیوں کے قبضے سے بیت المقدس آزاد کرا دے۔ 1967 سے پہلے 1180 سال سے یہ بیت المقدس آزاد تھا۔ 1959 میں سید مودودی رحمت اللہ، وہ کتاب لکھی ہے سفر نامہ ارض القرآن۔ ان کی کوشش تھی کہ جہاں قرآن یہ نازل ہوا ہے وہ ساری زمین میں دیکھوں۔ وہاں گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک اپنے معتمد بھی تھا یا جو بھی ساتھ تھا، محمد عاصم نام تھا، انہوں نے یہ کتاب مرتب کی۔ 1959 میں وہ پہنچے ہیں بیت المقدس۔ غور سے سنو میرے مسلمان بھائیوں نے، وہ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں نمازیوں کی اتنی تعداد بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اور آپ ہمارے جاننے والے سفر کر کے جاتے ہیں کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے جائیں گے۔ 1959 میں مولانا لکھ رہے ہیں اس کتاب میں سفر نامہ ارض القرآن میں کہ ظہر کی نماز میں اتنے نمازی بھی نہیں ہیں جو پاکستان کی کسی عام مسجد میں ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جوان لڑکے مسجد کے سامنے فرنٹ یارڈ میں اس کے صحن میں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، نماز کے لیے اندر نہیں آئے۔ یہ اس مسجد کا حال ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی، اور ان مسلمانوں کا حال تھا۔ پھر مولانا نے لکھا ہے کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں ہی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے؟ اندازہ لگائیے دین سے دوری کا۔ 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس میں اس لیے سفر کرنا جائز ہے کہ جا کر نماز پڑھیں وہاں۔ بیت الحرام میں روایات میں آتا ہے مسجد حرام میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں غالباً 50,000 ایک نماز پڑھیں، یہ اللہ کی دین ہے، 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بیت المقدس میں غالباً 25,000 نماز پڑھنے کا، ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس بیت المقدس میں رہنے والے نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ یہ کوئی کسی عام آدمی کا کہا نہیں ہے، یہ اس مفسر کا کہا ہوا ہے جس نے پھر بنی اسرائیل کی تشریح کری، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لکھی۔ انہوں نے کہا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی بیٹھا ہوا، اسرائیل حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ 1959 کی یہ بات ہے، اور 1967 میں 8 سال بعد اسی بیت المقدس کو جو 780 سال سے آزاد تھا، مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے کما دیا۔
ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم اپنی دی ہوئی نعمت، یہ نعمت اللہ نے دی تھی. صلاح الدین کی روح کو اللہ اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لے. اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا تھا، آزاد ہوا تھا. ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں، جو مسلمان ہیں، جو عرب کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے. آج کس منہ سے یہ امام جب دعائیں مانگ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہوگا ان کو کہ تو آزاد تھا، تمہارے پاس تو 700-800 سال سے نا، اب اس کا لے کر کیا کرو گے تم؟ جب تم آزاد کی حفاظت نہیں کر سکے تو اب اس کو میرے سے کس لیے مانگ رہے ہو؟ وہ قوم بھی ایک نبی کی امت تھی، ہم بھی ایک نبی کی امت ہے. وہ قوم بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا کسی قوم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ نہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے کہ اس کے رنگ، روپ، نسل کی وجہ سے، عرب ہونے کی وجہ سے، بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے محبت کرے، نہ کسی وجہ سے نفرت کرتا ہے. انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، ذلت مقدر بن گئی. قیامت تک قرآن میں لکھا جائے گا کہ مغضوب ہے وہ قوم. 1400 سال ہو گئے ہم پر جب یہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے، صحابہ کو دین پہنچایا، اس قرآن و سنت پر عمل کر کے دنیا کے امام بن گئے. آج ہم ذلیل ہیں. وہ دنیا کے امام اس لیے بنے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی. آج ہم ذلیل اس لیے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہم نے نظریں پھیر لی. اس امت کا مقدر بھی ذلت اس لیے بنی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی. میرا اور آپ کا، ساری امت کا، اور امت کے اس حصے کا جس کا نام پاکستان ہے، ہماری مقدر میں ذلت لکھی رہے گی جب تک ہم خدا کے در پہ واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈ لیں جا کر ہمارے مفکر، ہمارے دانشور جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آ جائے تو ایسا ہوگا، وہ آ جائے تو ایسا ہوگا، یہ اس لیے ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے. کس لیے بھی نہیں ہو رہا میرے بھائیوں. وہ قرآن کھولو جو تراویحوں میں پڑھ رہے ہو، اسے پڑھو. جب بھی کوئی قوم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے، ذلت ان کا مقدر ہو جاتی ہے، جیسا میرا اور آپ کا اور ہمارے اہل وطن کا مقدر ہے اس وقت ذلت. کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اللہ کے در پر یہ جبیر رکھ دینے کا، اس سے یہ وعدہ کر لینے کا کہ میرے رب تیری رحمتیں جبھی برسیں گی جب ہم تیرے در پر آئیں گے. ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں. دعاؤں سے یاد رکھیے، دعاؤں سے اگر جنگ جیتنی ہوتی تو محمد علیہ السلام جنگ جیتتے. آپ کو بدر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ مکے میں بیٹھے رہتے، بیت اللہ میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے. 13 سال کی محنت کے بعد 313 تو جانثار تھے جو سرمایہ تھے آپ کا. پہلے اس طاقت کو آپ میدان پر لے کر آئے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ پھیلائے. اللہ اکبر. یہ دعاؤں سے جنگیں نہیں جیتتا تھی، دعاؤں سے بیت المقدس واپس نہیں آئے گا، دعاؤں سے پاکستان کا مقدر نہیں سنبھلے گا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، مقدر جب بدلے گا جب ہم اللہ کے دروازے پر آئیں گے. یاد کیا بات کر رہے تھے ہم ابھی نا؟ یہی بات تھی کہ اللہ سے دور ہو گئے. وہ بھی اللہ سے دور تھے، ہم بھی اللہ سے دور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم نے بات کی، اور بعض مرتبہ بات کرتے کرتے جذبات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس موضوع ایک دم اچانک سلپ ہو جاتا ہے دماغ سے نا، کہ ہم مقدر ہمارے روشن اس لیے ہوئے تھے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا تھا. آج قرآن و سنت ہماری زندگی سے غائب ہو گیا ہے. کہیں صرف دعائیں رہ گئی ہمارے میں. اگر دعاؤں سے جیسے ابھی ہم نے بات کی نا، جب وہ 313 لے آئے، پھر اللہ کے رسول
ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، میرے رب میری جمع پونجی یہی ہے۔ آج اگر یہ ناکام ہو گئے اس زمین پر، قیامت تک میرے رب تیری عبادت نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہے؟ مسجدیں بھری پڑی ہیں پاکستان میں، چاہے کمی ہو، مگر کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ کردار ہمارا گفتار الگ الگ ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس 313 جیسے اس درجے کے تو کیا، اس سے ہزاروں درجے کے بھی مسلمان ہم نہیں بن سکے ابھی تک۔ پھر یہ کیا دعائیں کر رہے ہیں ہم؟ قنوت میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مسجدوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اب عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل نہیں ہے ان کے پاس، خالی تقدیر کا بہانہ بنایا ہے کہ بس اللہ کی یہ مرضی ہے۔ تسبیح گھوٹے جا رہا ہے جناب، ہزاروں کی تسبیح لکھے جا رہے ہیں، بڑے گھٹا گھٹ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، تسبیحوں سے اگر مقدر بندے جاتے، رسول اللہ کو بدر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کو اپنے سینکڑوں صحابہ شہید کرانے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کو اپنے بہت زیادہ محبوب چچا کا پیٹ اپنے چروانے کا کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کا کلیجہ ہند کے ہاتھ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ یہی پیغام ہے رمضان کا۔ آج قنوت میں وہ جو دعا مانگ رہے تھے امام، رونا بھی آتا ہے، کلیجہ بھی پھٹتا ہے کہ ہم ذلیل کس لیے ہیں، مگر اپنا علاج ہم کسی اور چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں بدلے گا یہ مقدر، ہماری زندگی اسی طرح روتے روتے پوری ہو جائیں گی۔ مقدر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر بدلنا ہے تو اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہوگا، اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے اس گردن میں ڈالنا ہوگا، اس اکڑے ہوئے سر کو زمین پر رکھ کر کہنا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، تیرا قانون اعلیٰ ہے میرے رب، تیرا کہا اعلیٰ ہے، تیرے حبیب علیہ السلام کی سنت اعلیٰ ہے، میں اگر اس پر عمل کروں گا تو میرے رب مجھے فتح عطا فرما، مجھے سر بلند کر دے۔ اگر نہیں ہوگا اور نہیں ہو رہا تو ذلت ہمارا مقدر ہے۔ اب بال ہمارے کورٹ میں ہے، میں آپ پاکستانی مسلمان یہ امت اگر چاہے اسے سر بلند ہونا ہے، اللہ کی غلامی اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کا یہ پٹا ہمارے گلے میں ہونا چاہیے۔ نہیں تو بھائی وہ امت بھی گزر گئی، ذلیل ہو گئی تھی، ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ دعاؤں سے نہ مقدر بدلے ہیں نہ بدلے ہیں۔ اللہ نے کہا مقدر بدلتا ہے، میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے احکام پر عمل کرو، میرا احکام مانو۔ پہلے بھی میں نے تمہیں سر بلند کیا تھا، آج پھر سر بلند کروں گا، مگر وعدہ یہی ہے کہ وعدہ وفائی کرو۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے۔ بس یہ چند باتیں تھی، کافی دن ہو گئے درس نہیں ہو سکا۔ ہاں، اس موضوع پر یقین کیجئے، بات کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں کہ اللہ معاف کرے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، میں نے 1-1.5 سال ہو گیا اس کی کوئی ایک خبر بھی نہیں سنی، میں سن کر کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے؟ 30-40 ہزار بچے عورتیں شہید ہو گئے وہاں پر، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے اللہ کا کیا کہنا چاہیے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے ان چھوٹی چھوٹی کم نظر آنکھوں والے، غور کر لو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا بھی یہی حشر ہو۔ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے، میرا رب ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے، وہ عمل کرنے والا بنائے جن سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان اعمال سے بچا لے جن سے اس کا غصے کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔